إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فأنا عبد الله فقولوا عبده ورسوله رواہ البخاری۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کی بڑائی، اس کی وحدانیت، اس کی کبریائی، اس کی حمد و ثنا ہم پر لائق و زیبا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، سرور کائنات کی ذات پر بے شمار درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، آج کا خطاب اور آج کی باتیں گزشتہ جمعے ہی سے ملتی جلتی ہوں گی، مگر آج بات ہوگی اس مہینے کی اور اسلام کی، دین اسلام کی۔ اسلام، مسلمان اور ماہ ربیع الاول۔ آج ماہ ربیع الاول ہے اور اس کی 6 تاریخ ہے، اور یہ مہینہ ہم تمام لوگ اتنا تو جانتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے کہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں رحمت للعالمین سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تھی۔
آپ نے نبوت پانے کے بعد مکہ میں 13 سالوں تک اسی اسلام کیا ہے، اسلام کو سمجھانے میں، عقیدے کو پختہ کرنے میں لگا دیا۔ 13 سالوں تک مکے میں اس اسلام کی عمارت جو کھڑی ہونی تھی اس کی بنیادوں کو مضبوط کرتے رہے، اور اسی خاطر کفار مکہ سے، قریش سے اور مکے کے گرد و پیش میں بسنے والے جتنے قبیلے تھے سب سے دشمنی مول لی۔ خانہ کعبہ میں 370 بت تھے۔ خانہ کعبہ کو بتوں کی گندگی سے پاک کرنے کے لیے اور امت کے لوگوں میں عقیدِ توحید کی پختگی اور اللہ کی عظمت پیدا کرنے کے لیے اور اسلام کو سمجھانے کے لیے کہ اسلام کیا ہے، یہ محنتیں 13 سالوں تک رہیں۔ پتھر کھاتے رہے، تمام تکلیفیں سہتے رہے آپ اور آپ کے صحابہ، اس کے باوجود کبھی صفا پہ چڑھ جاتے ہیں اور پورے قریش و مکے والوں کو جمع کر کے اسی اسلام کے معنی اور مفہوم کو، توحید کی پختگی کو، اللہ کی عظمت و جلال کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب اکٹھا ہو جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ۔ قریش اور مکے کے سرداروں اور چودھریوں، تم کہو لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ کامیابی کا راز میں بتلاتا ہوں کہ تم ان بتوں کی گندگیوں سے دور ہو جاؤ، خرافات اور لادینی چیزوں سے دور ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور تم جو ہے کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی کا نسخہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے رہے، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ اس پیارے اپنے دیار کو اور اپنے اس محبوب شہر کو جو آپ کے نزدیک انتہائی محبوب ترین بستی تھی مکہ، اسے چھوڑنا پڑا اور ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ مدینہ آنے کے بعد آپ اسی اسلام کی وضاحت کیے۔ اب نسبتاً اسلام یہاں پر اتنی محنت دین کو، توحید کو سمجھانے میں نہیں کرنی پڑی، کیونکہ آپ مکے ہی میں تھے، ہجرت کر کے ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے کہ مدینے میں ہر گھر میں تقریباً ہر گھر میں اسلام پہنچ چکا تھا۔ کوئی نہ کوئی فرد اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی رسالت پر ایمان لا چکا تھا۔ آپ نے یہاں دین اسلام کی بنیاد ڈالی اور سلطنت اسلامیہ کا فروغ شروع ہوا، اور اسلام اور مدینہ اسلامی سلطنت کے نام سے جانا جانے لگا۔ قرب و جوار میں گرد و پیش میں رہنے والے قبیلے اسلام کے دشمن ہوئے،
اسلام کو نہ چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ اسلام کی طاقت بڑھ چکی تھی، مدینے کے لوگوں نے اللہ کے نبی کا اور مسلمانوں کا استقبال کیا تھا۔ اس طرح سے مدینہ ایک مضبوط قلعہ اسلام کے لیے ہو گیا تھا۔ یہاں پر قریش کے لوگ تو نہیں تھے، کھل کر کے دشمنی کرنے والے لوگ تو نہیں تھے اندر، اب نفاق کا دور شروع ہوا۔ وہ لوگ جو مسلمان تو نہیں تھے، ایمان نہیں لائے تھے، لیکن بظاہر مسلمان اپنے آپ کو پہچنواتے تھے، انہیں منافق کہا جاتا ہے۔ منافق یہی مدینے میں پائے جانے لگے، کیونکہ اسلام کی طاقت بڑھ چکی تھی، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مضبوطی ہو چکی تھی۔ اب پتھر نہیں مار سکتے تھے، گلے میں اب رسیاں باندھ کر کے کھینچ نہیں سکتے تھے، تو دلوں میں بغض اسلام کی اور کفر کو چھپایا اور بظاہر مسلمان ظاہر کرنے لگے۔ وہ منافق تھے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اسلام کسے کہتے ہیں، مسلمان کیسا ہونا چاہیے، پختگی جاری ہے اور امت بن رہی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گروہ سج رہی ہے۔ قرآن نے یہی تو فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ قرآن ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَى لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے نبی پاک، ہم نے آپ کے طرف آپ پر قرآن ذکر نازل کیا، کتاب قرآن نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کر دیں ما نزل الیہم، جو ان کے لیے نازل کی گئی ہے۔ جو لوگوں کے لیے کتاب نازل کی جا رہی ہے آپ پر، وہی کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ وضاحت کرتے رہیے ایک ایک چیز کی، چھوٹی بڑی چیزیں جو ہیں امت کی مصلحت میں اور امت کے خلاف، مسلمانوں کے مفاد میں، ان کی بھلائی کے لیے، اور جو چیزیں ان کے حق میں بری ہیں ان کو بھی سب کو کھول کھول کر کے بیان کیجئے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ لوگ سوچیں سمجھیں۔ یہ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قرآن وہی اسلام ہے، اور آپ بیان کر دیجئے۔ قرآن کی تفسیر خود قرآن ہی میں بعض جگہ آپ کو ملے گی، قرآن کی تفسیر خود قرآن میں آپ پائیں گے۔ ایک جگہ جو ہے مختصر اگر آیت ہے تو دوسری جگہ قرآن ہی میں اس کی تفصیل آ گئی ہے۔ تو قرآن اللہ نے خود اپنے کلام کی، اپنی باتوں کی تفسیر کر دی ہے دوسری جگہ پر، اور جن چیزوں کی تفسیر اس میں نہیں ہوئی اسے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل اور تقریر کے ذریعے سے کیا۔ قول، فعل، تقریر۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو سمجھایا، اسلام کو سکھایا، اور یہ بتلایا امت کو کہ اسلام کیا ہے۔ جو قرآن میں ہے وہ اسلام ہے، اور پھر اس کی تفسیر میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان الصلاۃ علی المؤمنین کتاب موقوتا، نماز فرض ہو گئی مسلمانوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے کا حکم دیا اور کر کے بھی سکھایا۔ کیسے پڑھنا ہے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء
کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، کب کب پڑھنی ہیں، اس کی تفصیل آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی مکمل۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھایا۔ یا تو آپ نے اپنی باتوں سے حکم دیا کہ یہ کرو، اور اپنی باتوں سے کہا کہ یہ نہ کرو، وہ سنت ہے، وہ حدیث ہے۔ قرآن تو مسلم ہے جو اللہ نے نازل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے، اس کی تفسیر قرآن کی سب سے زیادہ کسے پتہ تھا؟ اللہ کو۔ تو اللہ نے وضاحت کی بعض جگہوں پر قرآن میں، اس کے بعد سب سے زیادہ قرآن کی تفسیر کسے پتہ ہے؟ کسے پتہ تھی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے قرآن کو کھول کر کے لتبین للناس، تاکہ آپ بیان کیجیے لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم، جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے کتاب۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جانکار تھے اللہ کی کتاب کے۔ آپ نے اپنے قول کے ذریعے سے ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، اسے قولی حدیث کہتے ہیں، یعنی زبان سے کہہ کر کے آپ نے اس کو ثابت کیا کہ ایسے کرنا، ایسے نہیں کرنا ہے، قولی۔ تو حدیث کی ایک قسم ہے قولی، زبان سے کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور حدیث اسے بھی کہتے ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اسے فعلی حدیث کہتے ہیں۔ فعل مانے کام کر کے آپ نے کیا آگے، اور ویسا صحابہ نے کیا، اسے فعلی حدیث کہتے ہیں، یعنی فعلاً کر کے اس کو جو ہے آپ نے ثابت کیا، اسے بھی حدیث کہتے ہیں۔ اور تقریری حدیث کسے کہتے ہیں؟ تقریر کے معنی ثابت کرنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے صحابہ نے، مسلمانوں نے کوئی کام کیا، وہ عقیدے سے متعلق ہو، معاملات سے متعلق ہو، معیشت سے متعلق ہو، معاشرت سے متعلق ہو، کوئی بھی کام ہو، اخلاقیات سے متعلق ہو، اس کو صحابہ نے کیا آپ کے سامنے، اور آپ نے اس کو ثابت کیا، یعنی اس کو روکا نہیں کہ ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو وہ تقریری حدیث ہوئی۔ قولی حدیث، فعلی حدیث اور تقریری حدیث، آپ نے اسے ثابت کر دیا، یعنی ثابت کر کے جو ہے چھوڑ دیا۔ تو یہ کہا گیا صحابہ میں کہ ہم نے یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ روکا نہ ٹوکا، تو وہ بھی حدیث ہے۔ تو اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین ہے تو بھائی اسلام ہے، اسلام ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ وہی اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، چاہے وہ قولی حدیثیں ہوں، فعلی ہوں، تقریری ہوں، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ اور اسی پر صحابہ کرام اور وہ امت جس کو اللہ کے نبی نے تیار کیا تھا، وہ اس پر چلتی رہی، اس سے آگے نہیں بڑھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، قرآن کہتا ہے کہ اے مومنو، ایمان والو، تم اللہ اس کے رسول کے سامنے آگے مت بڑھو، یعنی قرآن کے اور حدیثوں سے تجاوز مت کرو، آگے مت بڑھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ قرآن کہتا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو ایمان والو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ قرآن ہمیں بتلاتا، ہمیں سکھاتا ہے۔ اس کی ایک مثال
دور نبوت میں لیتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے 3 صحابہ، منافق نہیں ہیں، اسلام دشمن نہیں ہیں، کافر نہیں ہیں، ایمان والے ہیں۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے تھے، نصیحتیں سنتے تھے، جنت و جہنم کا ذکر سنتے تھے، آپ صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے 3 صحابہ باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے حضور میں کل قیامت کو کھڑا ہونا ہے اور وہاں جواب دینا ہوگا۔ ڈر لگتا ہے اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے سے کہ اللہ جب سوال کرے گا تو پھر جواب کیسے دیں گے، اس لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ ایک صحابی ان میں سے، پیارے صحابی، پیارے نبی کے مومن ہیں، کوئی کمی نہیں، کسی کسوٹی پہ جو ہے ان کو کم آنکا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے ڈر اور خوف سے ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو فیصلہ یہ کر لیا ہے کہ ہم اب سال بھر روزے رکھیں گے، کسی دن افطار نہیں کریں گے، روزہ نہیں توڑیں گے، سال بھر روزہ رکھیں گے۔ روزہ خواہشات کو توڑ دیتا ہے، برائیوں کو جلا دیتا ہے، نیکیوں کا جو ہے کا کام ہے، تو ہم روزے رکھیں گے سال بھر، کبھی جو ہے افطار نہیں کریں گے، روزہ نہیں جو ہے توڑیں گے، سال بھر صیام الدہر جسے کہا جاتا ہے، یعنی پورا روزہ، ایک دن بھی نہیں جو ہے بغیر روزے کے اب ہم رہیں گے۔ تو دوسرے صحابی نے کہا کہ بھائی تم نے تو کہہ دیا، اب ہماری سنو، اب ہمیں تو اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے سے، سوال و جواب سے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں رات بھر اللہ کے حضور میں سجدہ کروں گا، رات بھر نمازیں پڑھوں گا، روؤں گا، گڑ گڑاؤں گا، اللہ کے حضور میں سجدہ ریز رہوں گا، رات بھر سوؤں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ بھائی تم لوگوں کی بات ہو گئی، ہماری سنو، دیکھو یہ مال و اولاد، یہ بیوی بچے، یہ دنیا کا فتنہ ہے، قرآن کہتا ہے۔ آدمی ان کے چکر میں آ کر کے آخرت کو بھلا دیتا ہے، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو میرا فارمولہ یہ ہوگا کہ اب ہم تو شادی ہی نہیں کریں گے، ہم شادی نہیں کریں گے، بغیر شادی کے میں رہوں گا تاکہ دل نرم رہے، بیوی بچوں اور جو فتنہ ہے دنیا کے ان کے چکر میں میں نہ پڑوں، اللہ کو یاد کرتا رہوں گا، شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے ہیں، اپنے کمرے سے تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کون تھے جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے؟ کون ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے؟ میں محمد، میں اللہ کا رسول، میں اس کا نبی، مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو؟ مجھ سے آگے بڑھو گے؟ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور تم مجھ سے بڑھ کر کے کرنے کی بات کرتے ہو۔ تینوں صحابی کہتے ہیں کہ ہم ہی لوگ ہیں اللہ کے رسول۔ کہا کہ دیکھو میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں نفلی، اور روزے توڑتا بھی ہوں، یعنی روزے نہیں بھی رکھتا ہوں، میں رات کو نفلی نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں شادی بھی کرتا ہوں، میں نے شادی بھی کیا ہے۔ مجھ سے بڑھ کر کے تم لوگ
کہاں فلاح پاؤ گے؟ کہاں تمہارا ٹھکانہ لگے گا؟ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ یہ دین میں زیادتی ہے۔ ہر شخص کو اس کا حق دو، وَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق دینا ہی اسلام ہے۔ اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں اور جو قرآن بتلائے وہی اسلام ہے، دوسری کوئی چیز اسلام نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے تجاوز مت کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ تجاوز ہے، اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ تو دین وہی ہے جو اللہ کے نبی نے بتلایا، جو قرآن میں موجود ہے، اور جو قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آئیں، وہ قولی حدیثیں ہوں اس کی تفصیل ہم نے بیان کیا، وہ فعلی حدیثیں ہوں، وہ تقریری حدیثیں ہوں، یہی تو دین ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بہتر جو ہے بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تقریر میں، خطبہ جمعہ میں یہ خطبہ پڑھتے تھے، اور آج بھی ابھی یہ خطبہ پڑھا گیا، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، دیکھو سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيث، سب سے خیر والی چیز، بھلی چیز، بہتر چیز اللہ کی کتاب ہے، بھلی بات۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ اگر کوئی طریقہ ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدی اور طریقہ ہے۔ یہ ہر خطبے میں آپ سنتے ہیں، اسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خطبے میں یاد دلایا ہے امت کو۔ وَكُلُّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی چیز دین میں ایجاد کرنا یہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر بدعت تو گمراہی یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ تو بات یہاں واضح ہو جاتی ہے کہ سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، قرآن ہے، اور سب سے بہترین طریقہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دیں اسے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، اور اس سے برگشتہ ہونے والا وہ مسلمان کیا ہو سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، پھر ٹوکتا ہے قرآن، پھر تنبیہ کرتا ہے، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مقدم مت رکھو۔ اللہ کے نبی کی باتوں پر مقدم مت کرو اپنی باتوں کو، یہ دین ہے۔ پتہ کیا چلا کہ مسلمان کون ہوا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ بات اسلام کی ہوگی، مسلمان کی، اور اس مہینے ربیع الاول کی ہوگی۔ اسلام وہ ہے جو بہترین بات ہے، سب سے اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اب آپ فیصلہ کیجئے اس کے تناظر میں مسلمان کون ہے؟ نبی کے پیچھے چلنے والا یا نبی کے آگے چلنے والا؟ نبی کے پیچھے چلنے والا ہی مسلمان ہے۔ ان 3 صحابہ کو جو جلیل القدر صحابی تھے،
صحابی کوہا تھے، خالص صحابی، نفاق نہیں تھا ان میں، اسلام کی دشمنی نہیں تھی، اللہ کے ڈر سے کہتے تھے کہ ہم نمازیں رات بھر پڑھیں گے، پورے سال روزے رکھیں گے، شادی ہی نہیں کریں گے۔ تینوں کو ٹوکا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان تم نہیں ہو سکتے ایسا کر کے۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھ سے آگے بڑھو گے؟ نبی سے آگے بڑھنے والوں کو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو ٹوکا۔ تو اسلام وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور نبی کے پیچھے چلنے والے ہم مسلمان ہوں گے۔ یاد رکھو، اگر کسی نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلنے کی کوشش کی تو اپنی مسلمانیت کی خیر منائے، اپنے اسلام اور اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا اسلام وہ ہے جو نبی لے کر کے آئے، جو نبی نے بتلایا، اور مسلمان وہ ہے جو نبی کے پیچھے چلے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، آج میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین اور دستور حیات ہم نے پسند کر لیا، راضی ہو گئے ہم، اللہ کہتا ہے۔ دین مکمل ہو گیا۔ دین مکمل ہونے کے بعد دین میں کمی زیادتی کرنا، دین میں نئی نئی چیزوں کا ایجاد کرنا، یہ نبی سے آگے جانا ہوا۔ اگر اس پر کوئی چلتا ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ 6 ربیع الاول ہے، تماشا دیکھیں گے اسی مہینے میں۔ 12 ربیع الاول کو تمام طرح کے خرافات اور تمام طرح کی بدعات آئیں گی سامنے۔ وہ دین نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے، دین مکمل ہو گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، صحابہ کرام پورا اہل بیت صدمے میں ہے۔ آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کہتی ہیں کہ دکھ ہے، باپ کی وفات کا بھی ہے کہ ہم سے جدا ہو گئے، اور دکھ اس کا بھی ہے کہ وہ فرشتہ جبریل جو آتا تھا والد صاحب کے پاس، اب اس کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ یہ کون کہتا ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیٹی کہتی ہیں کہ یہ سلسلہ بھی بند ہو گیا، سلسلہ بند ہو گیا۔ جبریل، آپ کی بیٹی کہتی ہے کہ جبریل کا آنا جانا بھی بند ہو گیا، دوسری دکھ کی بات ہے۔ بابا تو گئے، فرشتہ بھی اب نہیں آنے والا۔ آج کے دین میں نئی چیزیں پیدا کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہی تو نہیں آتی ہے لیکن فرشتہ ہمارے پاس آتا ہے۔ معصوم عن الخطا اگر کوئی کائنات میں ہے تو جان لو کہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کی گواہی اللہ نے دی، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو وحی ہوتی ہے۔ تو سلسلہ تو ختم ہو گیا وحی کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے۔ یہ صوفی، یہ بدکار لوگ، یہ گندے لوگ دروازہ کھولتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا، لیکن جبریل آتے ہیں، فرشتے ہمارے پاس بھی آتے ہیں۔ وہ گندے لوگ جو کبھی کبھی سجدہ نہیں کرتے، جو اسلام کے معنی و مفہوم کو نہیں سمجھتے، وہ صوفی لوگ، وہ تعویذ کو بیچنے والے لوگ دین کو چلائیں گے، دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کر کے امت کے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ امت کے پاس ایک دستور ہے قرآن و حدیث کی شکل میں، اس سے برگشتہ ہونے والا، اس سے آگے بڑھنے والا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ لوگ میری باتوں کو برا مانیں لیکن غور کریں اور سوچیں۔ آج دلائل موجود ہیں، ایک بٹن آپ ایک کلک دبائیے، ساری دلیلیں قرآن و حدیث کی آپ کو مل جائیں گی۔ اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں کے معاملات کو متعین کیجئے،
اس سے دین کو سمجھیے اور اس پر آپ مسلمان ہو کر کے زندگی گزاریں۔ تصوف کا دروازہ کھولنے والے یہ گندے لوگ دین میں نئی چیزیں پیدا کرتے ہیں، اور سب جب کوئی اس سے بڑی گستاخی کرتا ہے، جب تم کہتے ہو کہ فرشتہ تو آتا ہے، وہی نہیں آتی۔ معجزہ ہمارے پاس بھی ہے، کرامت۔ دین میں نئی نئی چیزیں کہتے ہو یہ اچھی چیز ہے، تو اللہ کے نبی نے خیانت کیا تھا، نہیں بتلایا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال نبی رہے، آپ کے خلفاء رہے، خلفائے راشدین کا زمانہ کہاں تک مانا جاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، وہاں تک۔ اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے 6 مہینے، امیر معاویہ رہے۔ یہ خیر القرون کا زمانہ تھا، اس میں یہ نئی چیز نہیں آئی۔ تابعین کے زمانے میں یہ چیز نہیں آئی، تبع تابعین کے زمانے میں نہیں آئی، ائمہ محدثین فقہا کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں آئیں۔ 360 برسوں کے بعد، 300-350 سالوں کے بعد، وہ صوفی، وہ شیعہ، مصر کے رہنے والے فاطمی جس چیز کو ایجاد کرتے ہیں اسے مسلمان دین سمجھ کر کے آج سڑکوں پر خرافات کرتا ہے۔ یاد رکھو کہ ختم نبوت ہو چکا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ہاں، میں بات انہی صوفیوں کی کہہ رہا تھا کہ اگر ختم نبوت پہ تمہیں کوئی دعویٰ کرتا ہے نبی ہونے کا، تو تکلیف تمہیں کیوں ہوتی ہے؟ تم نے تو خود دروازہ کھولا ہے کہ فرشتہ آتا ہے، معجزے تمہارے پاس ہوتے ہیں، تو پھر تکلیف کس بات کی؟ وہ اور بڑھ کر کے گستاخی کرتا ہو، کہتا ہے میں نبی ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ یہ چور دروازہ تو تمہیں لوگوں نے کھولا۔ ختم نبوت ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ یہ دین قیامت تک کے لیے صالح ہے، قیامت تک کے لیے لائق عمل ہے۔ تبھی تو آپ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کی کڑی کے آخری جو ہے سلسلہ ہیں آپ، اور تبھی تو آپ کا دین قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آنے والا تو یہ عالمگیر ہر زمانے میں، ہر مکان کے لیے، ہر زمان کے لیے، ہر جگہ کے لیے، ہر وقت کے لیے صالح ہے یہ دین۔ یہ مطلب ہوا اس دین کا، دین اسلام کا۔ لیکن جب نئی نئی چیزیں ایجاد کرو گے زمانے کے اعتبار سے، تو یہ دین کہاں عالمگیر ہوا؟ یہ دین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کہاں قیامت تک باقی رہنے والی دین تم نے مانا؟ یہ دین اسی شکل میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، آپ چھوڑ کر کے گئے تھے، ویسے قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ عالمگیر دین ہے، اس میں گنجائش، تم کہتے ہو کہ نئے نئے معاملات آئے۔ اس وقت جب دین کی وسعت ہو رہی تھی، ارے خلفائے راشدین کے زمانے میں دیکھو، تاریخ کے پڑھنے والوں، ایک طرف ایران و شام، روم فتح ہو گئے، یمن فتح ہو گیا، جزیرۃ العرب اسلام کے حلقے میں آ گیا، تو دوسری طرف اسلام کی فوجیں یورپ تک پہنچ گئیں، تو تیسری طرف بخارا تک، روس تک اسلام کی فوجیں پہنچ گئیں، اور اسلام کا دائرہ اتنا بڑا خلفائے راشدین کے زمانے میں۔ اس وقت کون سا دین تھا؟ یہی تو دین تھا کہ نئی چیزیں آئی تھیں، ایجاد کی تھیں، اسی پہ عمل کر کے ان پہلے لوگوں نے ایک مثال قائم کیا اور دنیا پر راج کیا۔ آج کہتے ہو کہ نئی چیز ہے، بدعت حسنہ ہے، بدعت ہے تو پھر حسنہ کہاں سے ہوگی، اچھی کہاں سے ہوگی؟ اور تمہارے صوفیوں کے تعویذ بیچنے والوں کی بدعت حسنہ کی اسلام کو ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کی حیثیت ہے، نہ کسی
کا اتنا بڑا قد ہے کہ دین کے اندر ایک رتی بر اضافہ کر سکے۔ دین وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، جو قرآن میں ہے اور جو نبی کے فرمان میں ہے۔ باقی کچھ دین نہیں ہو سکتا، باقی کچھ دین نہیں ہو سکتا۔ آج کے خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ اسلام وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، اور مسلمان وہ ہے جو نبی کے پیچھے چلے، نبی کے آگے نہ چلے۔ اگر نبی کے آگے چلا تو وہ مسلمان نہیں۔ اور یہ ربیع الاول کا مہینہ جیسے خیر القرون میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منایا تھا، فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کی ولادت بسعادت اس مہینے میں ہوئی، مگر کوئی بدعت خیر القرون میں اللہ کے نبی کے خود زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں، خلفائے راشدین کی زندگی میں، ائمہ اور تابعین کے زندگی میں جیسے پاک صاف یہ مہینہ تھا ویسے ہے اور رہے گا۔ یاد رکھے مسلمان کہ لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها۔ امام مالک نے فرمایا تھا کہ اس امت کے آخر کے لوگ، بعد میں آنے والے لوگ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ پہلے لوگوں نے جس فارمولے کو اپنا کر کے کامیابی حاصل کی تھی اس کو نہیں اپنائیں گے، اس فارمولے پر نہیں چلیں گے، تو اس امت کے لوگ، بعد میں آنے والے لوگ، ہم لوگ اور ہمارے بعد بھی آنے والے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہی دیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، وہی دیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، علاج اس کا وہی، علاج اس کا وہی ساقی۔ علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ وہی پرانی بیماری ہے اور اس کا علاج شراب انگیز ہے ساقی۔ وہ شراب انگیز کیا ہے؟ یہی ہے کہ لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها۔ آخر کے لوگ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گے جب تک پہلے لوگوں کے فارمولے کو نہ اپنا لیں جس پر چل کے وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ آخر انہوں نے کیا اپنایا تھا جس سے دنیا فتح ہوئی تھی؟ یہی تو اپنایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، قرآن اور سنت۔ یہی ہماری زندگیوں میں رہے، اسی کی دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں قرآن و سنت والا بنائے، ہمیں قرآن و سنت کو اپنانے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق اور اس کی طاقت دے کہ ہم جہاں بھی رہیں، جس میدان میں رہیں اور جو کر سکیں، ہم صحیح دین کی نشر و اشاعت کرتے رہیں اور اس کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ یہی ہمارا فریضہ ہے اور یہی ہم سے اسلام مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔